مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج تیسرا کلمہ ہمارے لیے یوحنا 19 باب اس کی 26 اور 27 آیت ہے۔ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ میرے عزیزوں، پہلے روز صلیبی کلمات خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت، یہودی رہنما اور رومی سپاہیوں کی ظالمانہ رویہ اور ان کا ظلم اور تشدد خدا یسوع مسیح پر لعنت کرتا ٹھٹھے مارتا ہوا کچھ میں حضرت ہمارے سامنے ایک بڑی سنسنی خیز اور بھیانک تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن زہر بحث تیسرے کلمے میں پہلے دونوں کلمات کے برعکس قدس یوحنا رسول خدا یسوع مسیح کے چند دوستوں کی تصویر پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی پہلے 3 کلمات جو اس نے دوسروں کے لیے اور چوتھے سے 7ویں کلمے اپنے لیے۔ تیسرا کلمہ کامل محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ ہے۔ میرے عزیزوں، کامل محبت خوف کو دور کرتی ہے۔ ایک حوالہ دیکھیں، پہلا یوحنا چوتھا باب 17 سے 18 تک۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کرتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوتا۔ آمین۔ اس سے پیشتر کہ ہم تیسرے کلمے کا تفصیلی مطالعہ کریں، ضرور ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی سوچ خیالات کا جائزہ لیں، جن کی تحریک سے اس نے اپنی ماں زبان مبارک سے اپنی ماں کے لیے یہ الفاظ کہے۔ الفاظ وہ الفاظ میرے عزیزوں یہ ہیں، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگردوں سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح ہی کامل محبت ہے۔ خدا یسوع مسیح اپنے زمینی زندگی میں بیٹھ کر 2 ذاتوں کا حامل تھا، وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ یسوع مسیح خدا اور انسان کے بیچ ایک درمیانی ہے۔ انجیلی بیانات میں کہیں تو وہ ہمیں بحیثیت انسان اور کہیں بحیثیت خدا اپنی الہی قدرت استعمال کرتا نظر آتا ہے۔ تیسرے کلمے میں خدا یسوع مسیح کی انسانی ذات نمایاں ہے، کیونکہ بحیثیت انسان وہ اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح بحیثیت انسان بنی نوح انسان کے کفارے کے لیے صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ بحیثیت انسان اس کا دکھ بہت بڑا ہے، اس کے جسم سے خون مسلسل بہہ رہا ہے، سر پر کانٹوں کا تاج ہے جو اس کی نسوں میں چبھ رہا ہے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اس درد، اذیت اور جلن انتہائی قرب کی حالت میں یسوع مسیح اپنے حواس میں ہے، اپنی ماں کے لیے فکر مند ہے۔ ماں کی محبت سے مجبور ہو کر خدا یسوع مسیح اس کی حفاظت اور سپردگی کا انتظام کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، متی کی انجیل میں دیکھیں 5ویں باب میں پانچواں باب اور 7ویں آیت میں دیکھیں، یہ نہ سمجھو کہ میں نے توریت یا نبیوں کی کتابوں کو مسلوب کرنے آیا ہوں، مسلوب کرنے نہیں آیا، نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ آمین۔
خداوند یسوع مسیح اس تعلیم پر بھی خود بھی عمل کرتا ہے جو اس نے دوسروں کو دی۔ وہ شریر پر انتہائی دکھ اذیت میں ہونے کے باوجود بھی اپنے فرض سے غافل نہ تھا، کیونکہ موسی شریعت کے مطابق ماں کی عزت کرنا اس پر فرض تھا، جیسا کہ لکھا ہے خروج 20 باب میں 20 باب اور 12 آیت دیکھیں۔ خروج 20 باب اور اس کی 12 آیت۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرے خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آمین۔ اور ایک ہمارے مثال بھی 23 باب 22 آیت ہے۔ مثال 23 باب 22 آیت میں دیکھتے ہیں، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا اشنوا ہو اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ میرے عزیزو، آسمانی باپ کے حکموں کی تعمیر بھی غلام یسوع مسیح کے لیے تحریک کا باعث ہوئی کہ اپنی ماں کی انتہائی فکر کرتے ہوئے اسے یوحنا کے سپرد کرے۔ نیا نامہ میں بھی والدین کی عزت اور تنظیم کو مقدم سمجھا گیا ہے۔ افسیوں 6 باب میں دیکھیں، 1 سے پہلی آیت سے 30 آیت 6 باب افسیوں 6 باب پہلی سے 30 آیت۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ آمین۔ غلام یسوع مسیح کے منہ سے صادر ہونے والے تیسرے کلمے کے یہ الفاظ خدا باپ کی فرما برداری اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جس کا عملی نمونہ وہ خود پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ماں باپ کی عزت اور تنظیم اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ان کے ذہن کفایت ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو حقیر جانے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا یسوع مسیح کے اپنی ماں کے لیے کہے گئے الفاظ سگے ویر کا درجہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جانتے ہیں، اور ہمیں اس کا یقین ہے جو خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت اس کی اپنی ماں مریم اور خود مقدس یوحنا رسول کے ساتھ عجیب الہی محبت اس کے سرچشمہ ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ بات ایمانداروں کی تسلی اور ان کے ایمان کی تقویت کا سبب ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے زندہ ہونے کے بعد آسمان پر اٹھا جانے کی بابت بھی جانتا تھا، تو ضروری تھا کہ وہ اپنے ماں کی دیکھ بھال کے لیے زمین پر اپنی جگہ کوئی اور بیٹا دے، اور یہ اعزاز مقدس یوحنا کو مل گیا، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس تھا اور یسوع مسیح اسے عزیز بھی رکھتا ہے۔ مقدس یوحنا مقدسہ مریم کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ مقدسہ مریم کی بہن سلوکی کا بیٹا تھا اور یسوع مسیح کا خالہ بھائی بھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے نزدیک جسمانی رشتہ کی نسبت روحانی رشتہ جو اس نے مقدسہ مریم اور مقدسہ یوحنا کے مابین مقرر کیا زیادہ افضل تھا۔ میرے پیارے مسیح بھائیوں اور بہنوں، اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں اپنے پیاروں کے لیے فکر مند ہے اور ان کو ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو آج جب کہ وہ جلال کے ساتھ خدا باپ کے دانے بیٹھا ہے
تو ہماری ضروریات کو کیوں نہ پورا کرے گا۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے یسوع مسیح میں تمہاری ہر ایک احتجاج رفع کرے گا، آمین۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے اپنی ماں قدسہ مریم کو مقدس یوحنا کی سپردگی میں دینے سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جسمانی اور روحانی رشتوں کو اہمیت دیتے ہوئے ان میں بھرپور توازن رکھنا چاہیے، جس میں ہماری ابدی زندگی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہمارے جسمانی رشتے اور جذبات ہمارے روحانی زندگی اور ایمانداروں کی رفاقت میں مائل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے جذبات اور جسمانی خواہشات کی روح میں بہ کر ہمیشہ کی اس زندگی سے جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کیا ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ انجیل مقدس کا ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ یسوع کی ماں اور اس کے بھائی اس سے ملنے آئے اور بھیڑ کے سبب اس تک نہ پہنچ سکے۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی اس سے ملنا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرا بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اس حوالے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو لوکا کی انجیل 8:21 میں لکھا ہے۔ اپنی ماں اور بھائیوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے اس جواب سے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں اور بھائیوں کی بےزتی ہوئی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ صرف روحانی رشتوں کی جسمانی رشتوں پر فوقیت کی بات کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اہم ہے اور یسوع مسیح تک ان کی رسائی زیادہ آسان ہے۔ آئیے آج ہم تمام دنیاوی بندھنوں اور جسمانی رشتوں سے آزاد ہو کر خدا کا کلام سننے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے باپ تک رسائی ہو سکے۔ خداوند آج کے اس کلام کو آمین۔